کے رہبر تم پر سلام ہردم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ میں بار بار خیالات آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان اگر انہی خیالات پہ قائم و دائم رہے تو گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کافر ہو سکتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں اس کی طرف۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی اس کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طریقے کے سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے تو سب سے پہلے اگر یہ سوال آئے تو پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں، اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری جو عقل ہے، اللہ نے اس کو محدود بنایا ہے۔ یہ ہماری عقل اس طرح محدود ہے کہ وہ اتنی ہی سمجھ سکتا ہے، جو زمین و آسمان کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ اتنی ہی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو بھی پورا نہیں سمجھ پایا آج تک۔ یہی ہماری عقل کی حد ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے عقل کی حد کیا ہے؟ ہماری عقل کی حد وہی ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، وہ نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی کامل نہیں سمجھ پائے ہیں، آج تک پورا نہیں سمجھ پائے ہم۔ آج تک جو ہے ہم نہیں پورا سمجھ پائے ہیں زمین و آسمان کو، مگر جتنا بھی ہے اتنا ہی ہے کہ ہم تھوڑا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ماورا کیا ہے ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، سمجھے آپ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو بے مثل و بے مثال ہے، وہ انسان کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے، تو انسان سمجھے گا کیا اس کو؟ تو میرے پیارے دوستو، کیا مطلب اس کا ہے؟ اگر دماغ میں کسی کے بات آئے تو انسان کیا کرے؟ تو سب سے پہلے لا حول پڑھے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں، سننے کی کوشش کریں۔ تو چلے ہم سوچتے ہیں کہ ایک مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ مثال صرف آپ مثال تک رکھیے گا کہ اگر ہمارے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے کہ اس کو اس نے پیدا فرمایا، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا فرمایا؟ ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، حقیقت میں خدا وہ ہے کہ کسی نے پیدا نہیں فرمایا، ساری کائنات کو اس نے پیدا فرمایا۔ اگر ہم عقل کی اس بات کو مان لیں کہ چلو اللہ کو کسی نے پیدا فرمایا، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہی سوال پیدا ہوگا، پھر اس کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھی عقل ہے تو عقل کا کام ہی تلاش کرنا۔ تو چلو پھر ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر آپ جواب دو کہ اس کو پھر اس نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کو اس نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو اس نے پیدا کیا، پھر اس کو، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر۔ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں تسلسل، یعنی یہ سلسلہ کہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر وہ خدا ہے تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی اس کو اس نے پیدا کیا۔ اگر وہ خدا ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی اس کو اس نے پیدا کیا۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، کہیں ختم ہی نہیں ہونے والا ہے۔ ایک جگہ ایسا آئے گا، سمجھے، ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہاں پر آپ کی عقل تھک جائے گی اور کہے گی نہیں بس یہی سب ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جہاں آپ کی عقل سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے، جہاں پر آپ کی عقل جو ہے حیرت زدہ ہو کر اپنے سر کو جھکا دے کہ بس یہی ہے سب کچھ، اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا فرمایا ہے، تو جہاں ہار جائے تو وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، مگر اس کو کسی نے نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال جو میں نے آپ کو دیا، آپ کو اور مثال دے سکتا ہوں، جیسے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب میں اگر کہوں کہ بھائی 5 سے پہلے کیا تھا، کہیں گے 4 سے پہلے کیا تھا، 3 سے پہلے کیا تھا، 2 سے پہلے کیا تھا، 1 سے پہلے کچھ نہیں تھا، 1 سے پہلے کچھ نہیں تھا، 1 سب سے پہلے ہے۔ تو بھائی وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی سب سے پہلے ہے۔ وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایک سب سے پہلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہی سب سے پہلے ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کو جو ہے عدد نہیں کہا جاتا ہے، ایک کو عدد نہیں کہا جاتا ہے، فرد کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی گنتیاں ہیں وہ ایک ہی سے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 کسے کہتے ہیں؟ 2 اسے کہتے ہیں جس میں 1 1 2 ہو تو وہ 2 ہو گیا۔ 3 کسے کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں جس میں 1 1 3 ہو تو وہ 3 ہو گیا۔ 5 کسے کہتے ہیں؟ بھائی 5 اسے کہتے ہیں جس میں 1 1 5 ہو، 5 ہے۔ تو
جتنی بھی گنتیاں ہیں ان سب کے اندر ایک کی ملاوٹ ہے، یعنی ایک سے بنی ہیں، مگر ایک کسی سے نہیں بنا ہے، ایک کسی سے نہیں بنا ہے۔ اسی طرح مثال سمجھے کہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنی ہیں، اور چونکہ وہ ایک ہے تو وہ کسی سے نہیں بنا ہے، وہ اپنے آپ ہے۔ تو الحمدللہ امید ہی کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود سے ہے، بذات خود ہے، وہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا چیزیں ممکن نہیں ہیں، ناممکن ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے تاکہ وہ بھی آپ جو ہے سمجھ جائیں۔ جب تک کہ اپنے بھائی احمد علی کو اجازت دیں، اپنا پورا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔